اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے لیسن کا 41 لفظ ہمارے سامنے ہے، جس کا مادہ ہے ہا صاد لام۔ یہ باب نون سے ہے۔ حصل یحصل حصولاً، حصل یحصل حصولاً، جس کے معنی ہے حاصل ہونا، باقی رہنا۔ حصل یحصل حصولاً، حصولاً حاصل ہونا، باقی رہنا۔ پھر یہ باب تفعیل سے ہے۔ حصل یحصل تحصیلاً، حاصل کرنا۔ جب باب تفعیل سے آئے گا تب ہوگا حاصل کرنا۔ کان سے معدنیات نکالنا، کسی چیز کا چھلکا اتار کر گودا نکالنا۔ تو یہ ان مادوں میں بھی آتا ہے۔ ایک تو حاصل کرنا، جو اس کا مادہ ہے ویسے ہی معنی بھی ہیں، لیکن دوسرا اس کا معنی ہے کان سے معدنیات نکالنا، کسی چیز کا چھلکا اتار کر گودا نکالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ سورہ العادیات سورہ نمبر 100 کی آیت نمبر 10 میں استعمال ہوا ہے۔ اور حاصل کر لیا جائے گا اس کو جو سینوں میں ہے۔ تو یعنی جس طرح کسی چیز کا چھلکا اتار کر گودا نکالا جاتا ہے، اسی طرح سینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، اسے جان لیا جائے گا۔ جو بھی لوگوں کے سینوں میں ہے اسے اچھی طرح سے جان لیا جائے گا۔ کوئی بھی پوشیدہ بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ نیکسٹ مادہ ہے ہا صاد نون۔ یہ باب کاف سے ہے، یعنی باب کرومہ سے۔ کرومہ یکروم، حسن یحسن حسانتن، حسن یحسن حسانتن، مضبوط و مستحکم ہونا، محفوظ ہونا۔ مضبوط و مستحکم ہونا، محفوظ ہونا۔ حسن، جس کی جمع ہے حصون، یعنی مضبوط جگہ یا قلعہ، یعنی اسی سے یہ اسم استعمال ہوا ہے۔ حسن، جس کے معنی ہے قلعہ، اور جس کی جمع حصون، یعنی کئی قلعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، یہ سورہ الحشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 2 میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ بچانے والے ہیں ان کو ان کے قلعے اللہ سے۔ وَظَنُّوا، اور ان لوگوں نے گمان کیا، انہم، کہ بے شک وہ، مانعتہم، مانعتہم، بچانے والا ہے ان کو۔ یہ منع مصدر سے فاعل کے وزن پر مانعتہم، یعنی مانعتن ہے، اور جب ہم سے ملے گا تو تنوین اس کی ہٹ جائے گی، صرف ایک ہی پیش رہ جائے گا۔ مانعتہم، بچانے والا ہے ان کو، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، کہ بے شک وہ، مانعتہم، بچانے والا ہے ان کو، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ پھر یہ باب افعال سے ہے۔ احسن یحسن احسانا، حفاظت کرنا، بچانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، یہ سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس کے معنی ہے اور ہم نے سکھایا اس کو ایک لباس بنانا تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے تمہاری جنگ میں۔ وَعَلَّمْنَا، اور سکھایا ہم نے، ہو اس کو، صنعت، ایک کاریگری، ایک سنت، لبوسن، لباس بنانے کی، لکم، تمہارے لیے، لتحصنکم، تاکہ وہ حفاظت کرے تمہاری، لی، تاکہ تحصن، حفاظت کرے، کم، تمہاری،
من بعثکم تمہارے جنگ سے، تمہاری جنگ سے۔ نیکسٹ ہے محسن، یہ اسم الفاعل ہے حفاظت کرنے والا، باب افعال سے اسم الفاعل محسن مفعل کے وزن پر ہے، حفاظت کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محسنین غیر مسافحین، یہ سورہ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 24 ہے، جس کے معنی ہے حفاظت کرنے والے ہوتے ہوئے، بدکاری نہ کرنے والے ہوتے ہوئے۔ یہ حفاظت کرنے والے، محسنین حفاظت کرنے والے ہیں، غیر مسافحین اور بدکاری نہ کرنے والے۔ محسنۃ اسم المفعول محفوظ کی ہوئی، یہ محسنۃ یعنی اسم المفعول یعنی محفوظ، جس کے معنی محفوظ کی ہوئی۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ قرآن میں متعدد مفاہیم میں آیا ہے۔ نمبر 1 شادی شدہ خاتون، نمبر 2 آزاد خاتون جو کنیز نہ ہو، خاندانی لڑکی، نمبر 3 پارسا یا پاک دامن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء سورہ النساء آیت نمبر 24، اور شادی شدہ خواتین یعنی وہ بھی حرام کی گئی عورتوں میں سے۔ دوسرا ہے ان ينكح المحصنات المؤمنات، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 25 ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ نکاح کرے خاندانی مسلمان عورت سے، کہ وہ نکاح کرے خاندانی مسلمان عورت سے۔ ان کے ینکح وہ نکاح کرے المحصنات المؤمنات خاندانی مسلمان عورت سے، مومناتی مسلمان عورت، المحصناتی خاندانی۔ نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون المحصنات، والذین یرمون المحصنات سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 4، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر۔ نیکسٹ باب تفعیل سے ہے، حسن یحسن تحسینا بہت مضبوط و پختہ کرنا، اس سے محسنۃ اسم المفعول استعمال ہوا ہے، بہت مضبوط کی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ، یہ سورہ الحشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 14 ہے، جس کے معنی ہے اور وہ لوگ جنگ نہیں کریں گے تم لوگوں سے سب مل کر مگر کسی قلعہ بند بستی میں۔ وہ لوگ جنگ نہیں کریں گے تم لوگوں سے سب مل کر بھی مگر کسی قلعہ بند بستی میں۔ لا یقاتلون نہیں جنگ کریں گے وہ لوگ کم تم سے جمیعاً سب کے سب مل کر بھی، الا مگر فی قرن کسی بستی محصنۃ جو قلعہ بند ہو، اچھی طرح مضبوط ہو۔ پھر یہ باب تفعل سے استعمال ہوا ہے، تحسن یتحسن تحسنا خود کو بچانا، محفوظ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اردنا تحسنا، یہ بھی سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 میں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے اگر وہ عورتیں ارادہ کریں خود کو بچانے کا، اگر وہ عورتیں ارادہ کریں خود کو بچانے کا۔ ان اردنا، یہ اردنا
جمع مونس ہے، یعنی نون زبرنا جو اس کے اینڈ پر آیا ہے، تو یعنی وہ عورتیں ارادہ کریں. ان اگر ارد نہ وہ عورتیں ارادہ کریں تحسنن خود کو بچانے کا. نیکسٹ مادہ ہے ہا صاد یا، باب دعاد سے ہے، حسیا یحسیو. اب چونکہ اس میں علت آ گئی ہے تو یہ ہو جائے گا حسا یحسی حسین. حسا یحسی حسین، اس کے معنی ہے کنکری سے مارنا. حسا یحسی حسین کنکری سے مارنا. حسا حسی حسین کنکری سے مارنا. یا پھر کنکری پر گنتی کرنا. نمبر 2 کنکری پر گنتی کرنا. کنکری سے مارنا یا کنکری پر گنتی کرنا. پھر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے. احسایا یحسیو احساین. احسا یحسی احساین، کسی چیز کی گنتی کو پورا کرنا، شمار مکمل کرنا. کسی کام کا حق پورا کرنا، نبھانا. نمبر 3 گھیر لینا، احاطہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن اور اگر تعدوا تم گنو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو گنو یا شمار کرو، لا تحصوها تو نہیں تم شمار کر سکتے انہیں. یہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 34 میں استعمال ہوا، اور جس کے معنی ہے اور اگر تم لوگ گنتی کرو گے اللہ کی نعمت کی تو شمار پورا نہ کر پاؤ گے اس کا. نیکسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم لن تحصوه فتاب علیکم. یہ سورہ المزمل سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں ہے اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم لوگ ہرگز نہ نبھا سکو گے اس کو، تو اس نے شفقت کی تم لوگوں پر. عالمہ جانا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، ان کے لن ہرگز نہیں، تحصوہ نبھا سکو گے تم اسے. فتاب علیکم تو شفقت کی تم لوگوں پر اس نے. فتابہ تو شفقت کی، علیکم تم لوگوں پر اس نے. یہاں تحصو کے معنی ہے نبھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ سورہ الکہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 49 ہے، جس کی معنی ہے یہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی سوائے اس کے کہ گھیر لیا اس کو. لا یغادر نہیں چھوڑتی یہ، صغیرتن کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتن اور نہ کسی بڑی چیز کو، الا مگر احصاہا گھیر لیا اس کو. یعنی وہ جو نامہ اعمال والی کتاب ہے اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑنا ہے اور نہ بڑی، سب اس میں درج ہیں، تو اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیر رکھا ہے. نیکسٹ مادہ ہے ہا ضاد را، باب نون سے ہے. حضر یحضر حضوراً حضوراً، حضر یحضر حضوراً، یعنی ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد بھی. حضر یحضر حضوراً، اس کا بنیادی مفہوم ہے کسی شہر میں اقامت پذیر ہونا. اس کے زیادہ تر 2 معنی آتے ہیں. نمبر 1 کسی جگہ موجود ہونا. نمبر 2 کسی کے سامنے ہونا یعنی حاضر ہونا، یعنی سیم وہی مادہ والے معنی حاضر ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ حضر یعقوب الموت. یہاں اس کے لفظی معنی دیکھے جائیں تو جب حضر حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس، الموت موت، یعنی جب ان کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی جب ان کو موت آئی. یہ سورہ البقر کی آیت نمبر 133 ہے، جس میں جب سامنے آئی یعقوب علیہ السلام کے موت. نمبر 2 حاضرون یعنی فاعلون کے وزن پر صفت ہے،
موجود حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا و اور وجدو پائیں گے ما جو عملو انہوں نے عمل کیے حاضرًا سامنے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 49 ہے، اور وہ لوگ پائیں گے اس کو جو انہوں نے عمل کیے سامنے موجود۔ پھر حاضرتن یہ صفت حاضرن کی مونث بھی ہے اور اسم ذات بھی ہے۔ بطور اسم ذات اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بستی، کوئی شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان تکونوا تجارتن حاضرتن، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس کے معنی ہے سوائے اس کے کہ وہ ہو کوئی حاضر تجارت۔ الا مگر ان کے تکونوا ہو وہ تجارتن کوئی تجارت حاضرتن حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، یہ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 163 ہے، جس کے معنی ہے اور ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو تھی سمندر کے کنارے کی بستی۔ وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھو ان سے عن القریۃ اس بستی کے بارے میں التی وہ جو کانت تھی حاضرۃ البحر سمندر کے کنارے کی بستی۔ حاضرۃ البحر یہاں حاضرہ کے معنی ہے جو حاضرت کے یہاں حاضرتہ کے معنی یہاں پہ بستی ہیں، جو اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے معنی بستی یا کوئی بستی یا شہر کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یہاں یہ بستی کے معنوں میں آیا ہے۔ حاضرۃ البحر یعنی سمندر والی بستی۔ نیکسٹ یہ اس سے باب افعال استعمال ہوا احضر یحضر احضاراً کسی کو کسی کے سامنے لانا، حاضر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما احضرت، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 14 ہے۔ جان لے گی ہر جان اس کو جو اس نے حاضر کیا۔ علمت جان لے گی نفس ہر جان ما وہ جو احضرت اس نے حاضر کیا۔ پھر اس سے محضرن اسم المفعول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 3 ہے، اس کے معنی ہے اس دن پائے گی ہر ایک جان اس کو جو اس نے عمل کیا کسی نیکی میں سے حاضر کیا ہوا۔ یوم تجد اس دن پا لے گی کل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا من خیری خیر میں سے محضرن حاضر کیا ہوا۔ پھر اس سے باب افتعال بھی استعمال ہوا ہے احتضر یحتضر احتضاراً اہتمام سے حاضر کرنا، باری باری سامنے کرنا۔ پھر اس سے یہ اسم المفعول محتضرن کے وزن پر استعمال ہوا ہے، مفتعلن کے وزن پر محتضرن، اس کے معنی ہے سامنے کیا ہوا۔ یہ اسم الظرف کے طور پر بھی آتا ہے، یعنی جب مزید فیہ کے کسی باب میں اسم المفعول مفعول اسم الظرف لانا ہو تو وہ بھی میم کے پیش کے ساتھ آتا ہے۔ اگر صرف ثلاثی مجرد سے اسم الظرف بنانا ہو تو اس پر وہاں میم پر زبر لگا کر بناتے ہیں، لیکن جب مزید فیہ کے معنوں میں اسم الظرف ہمیں چاہیے تو وہ اسم المفعول سے ہی بن جاتا ہے۔ وہی بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے، اسم الظرف
کے طور پر بھی آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ یہ سورہ القمر سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 28 ہے، جس کے معنی ہے اور ان کو خبر دو کہ پانی بانٹنا ہے ان کے مابین پینے کی باری پر حاضر کرنے کا ایک وقت ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ اور ان کو خبر دے دو، ان کو آگاہ کر دو، ان الماء کہ بے شک پانی قسمتن تقسیم کیا ہوا ہے، بینہم ان کے مابین، کل شرب ہر پانی والے کو، محتضرن اپنی باری پر آنا چاہیے، یعنی ہر پانی والے کے لیے اس کی باری اپنے اپنے وقت پر حاضر ہے، تو اپنی باری پر ہی آنا چاہیے۔ یہ اصل میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے پیچھے والی آیت میں، تو جب وہ اونٹنی یعنی پانی پینے آئے تو اس وقت کوئی اور نہ آئے، اس کے ساتھ شرارت نہ کرے، یہ خبر دی جانی تھی ان لوگوں کو۔ نیکسٹ مادہ ہے حداد، حدادہ باب نون سے ہے، حدادہ یحددو، حد یحد حدن، کسی کام پر اکسانا، ترغیب دینا، کسی کام پر اکسانا یا ترغیب دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحد علی طعام المسکین، یہ سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 34 میں استعمال ہوا ہے، اور وہ ترغیب نہیں دیتا کسی کو مسکین کے کھانا کھلانے پر، ولا اور نہیں، یحد وہ ترغیب دیتا، وہ اکساتا، علی طعام اوپر کھلانے کے، المسکین مسکین کو، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب یعنی کسی کو نہیں دیتا۔ پھر باب تفاعل سے استعمال ہوا، تحاضد یتحادد تحاددن، تحاد یتحاد تحادن، ایک دوسرے کو ترغیب دینا، اس کے معنی ہے ایک دوسرے کو ترغیب دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ سورہ الفجر سورہ نمبر 89 کی آیت نمبر 18 میں استعمال ہوا ہے، اور تم لوگ باہم ترغیب نہیں دیتے مسکین کے کھانا کھلانے پر، یعنی کہ مسکین کا کھانا کھلانا اتنا ضروری ہے، مسکین کو کھانا کھلانا اتنا ضروری ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی اتنی ضروری ہے کہ اس بات کے چرچے ہونے چاہیے۔ تحادون دراصل تتحادون ہے، جس کی ایک تا گری ہوئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے 45 الفاظ ہا سے شروع ہونے والے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف 5 ہی الفاظ ہم نے اسٹڈی کیے ہیں۔